یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ سلمان قادری ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی دیوبندی نے ان سے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ نالین کے اوپر بسم اللہ لکھنا جائز ہے، تو یہ گویا کہ ایک طریقے سے اسم الہی کی قرآنی آیات کی جو ہے وہ توہین ہے کہ نالین شریف کے اوپر بسم اللہ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ اولاً تو یہ کہ جس شخص کے عقیدے درست نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقہ باطلہ سے ہو، اس کی باتوں پہ دھیان دینا ایمان والے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شخص کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، اس سے غرض بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ان کی باتوں کو زیادہ سیریس لینا چاہیے، نہ ان کی باتوں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، تو اس سے ایمان کے کمزور ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے کہ پھر جب ان کی باتوں کو سنا جائے گا، ان سے بحث کی جائے گی اور آپ کو اس کے بارے میں دلائل معلوم نہیں ہوں گے، تو وسوسوں کا شکار آپ بنیں گے، اور اسی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے طبقے کے اندر آج بہت سارے لوگ اپنا آپ کے اندر مجتہد بن گئے، یعنی امام اعظم کی پیروی سے نکلنے والے چاروں امام جو ائمہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے، ان سے باہر جا کر خود قرآن حدیث کے اندر تحقیق کرنے والے جو بنے، ان میں اکثریت وہی تھی کہ جو بد دین اور بد مذہبوں کو سنتی تھی۔ تو آج آپ کو یہ علماء کا فتویٰ خصوصاً اعلیٰ حضرت کا سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیوں بد دین اور بد مذہب کے بیانات کو سننے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایمان جیسی قیمتی شے کے اندر بھی شک پیدا کرتا ہے لوگوں کے وسوسوں میں، کہ جو چیزیں ترتیب سے چلی آ رہی ہیں اہل سنت کے معاملات، اس کے اندر وہم شک شبہ دل کے اندر لوگوں کے ڈالتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کہے کیا کہے، جب آپ کو اس سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے تو توجہ دینے کی، دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر نالین پاک نبی یعنی نقش نالین پاک کے اوپر بسم اللہ شریف کو جو لکھنے کے لیے فرمایا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ نقش ہے نالین پاک کا، وہ کوئی ایسی نالین تو نہیں ہے کہ جس کو استعمال کیا گیا ہو معاذ اللہ، جس پہ کوئی نجاست لگی ہو، یا عام پہننے والی کسی بندے کے پہننے والی جوتی یا چپل ہوگی جس میں جو ہے وہ قرآن کی آیت لکھ دی گئی یا بسم اللہ شریف لکھنے کا حکم دیا، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ تو ایک نقش ہے نالین پاک کا کہ جس کے اوپر باعث برکت کے لیے بندہ بسم اللہ لکھتا ہے، اور اس نالین پاک کو بھی برکت ہی کے لیے وہ رکھتا ہے۔ عام چپل کو کوئی اٹھا کے بندہ جیب میں نہیں رکھ کے اپنے گھومتا برکت کے لیے، یا ٹوپی پہ لگا کے نہیں گھومتا، تو یہ تو عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ استعمال والی چپل نہیں ہوتی کہ جس پہ قرآنی آیت لکھنے میں کوئی توہین والا مسئلہ ہے۔ اگرچہ کوئی بچتا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ آئے، تو نہ لکھیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لکھنے میں خرابی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب 2 لائن میں تو لکھا نہیں ہے کہ نالین پاک پہ بسم اللہ لکھنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن حدیث کی دلائل اس کے اوپر دیے ہیں، تو جس نے آپ سے اعتراض کیا اس کو چاہیے تھا کہ پورا اس رسالے کے جواب کو پڑھنا چاہیے تھا، کہ اس میں باقی دلائل بھی پڑھتا اور پھر یہ فیصلہ کرتا کہ یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت نے نالین پاک کی تعظیم اور اس پہ برکت کے لیے نام لکھنے کا اپنی عقل سے دیا ہے، یا پہلے کے لوگوں کی دلیلیں بھی نقل کی ہیں، اور اگر پہلے کی لوگوں کی دلیلیں بھی نقل کی ہیں تو دیوبندیوں کے گلے میں وہ دلیلیں ہڈی ہیں کہ وہ ان سے نگلی بھی نہیں جائیں گی، اگلی بھی نہیں جائیں گی۔ مثال کے طور پر فاروق اعظم جو صدقے کے جانور ہوتے ہیں ان کی رانوں کے اوپر بھی فی سبیل اللہ کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے جانے والے جو جانور ہیں ان پہ فی سبیل اللہ لکھتے تھے، تو اس میں بھی اللہ کا نام آ رہا ہے، اور ران جو ہے وہ لکھنے کی جگہ نہیں ہے، دیکھا جائے تو وہ نقش نالین پاک کے مقابلے میں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ بے حرمتی والی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام لکھا جائے۔ اسی طرح اور بھی علماء نے جو ہے وہ پرانے علماء نے اس کو لکھنے کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، تو وہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم ان علماء کو مانتے ہی نہیں ہیں تو بات ختم ہو جائے گی، فاروق اعظم کا یہ عمل نہیں مانتے تو بات ختم ہو جائے گی، بلکہ جوتے کے اوپر بھی لکھنے کی
روایتیں جو ہیں وہ منقول ہے. آپ فتاوی رضویہ کے اندر پڑھیں گے تو وہاں ایک مثال دی ہوئی ہے، غالباً مجھے نام یاد نہیں ہے، کہ وہ لکھتے لکھتے جب ان کا صفحہ بھر گیا تو انہوں نے جوتا اٹھا کے اس پہ لکھنا شروع کر دیا. اب یہ قرآنی آیت نہیں تھی، لیکن یہ کہ تحریر اگر دیکھی جائے کہ کوئی شخص ہے وہ جلدی میں کچھ لکھ رہا ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا کاغذ پڑا، اس نے اس پہ لکھ دیا، یہ ایسی کوئی چیز ہے کہ جس پہ بندہ لکھنا شروع کر دے. تو یہ جو بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندے کی اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ اس کی نیتوں کے اوپر ہے. تو اس میں باری تعالیٰ کو کوئی بھی توہین کی نیت سے نالین پاک میں نہیں لکھتا. اس بندے کی ہمیشہ نیت جو ہے وہ تعظیم کی ہی ہوتی ہے اور برکت کے اندر مزید اضافہ کرنے کی ہوتی ہے کہ نالین پاک میں بسم اللہ بھی لکھ دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی ہوگا، اور وہ نالین جو ہے وہ استعمال میں یا توہین کی جگہ پہ، نجاست کی جگہ پر جاتی ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہ بندہ اس کو تعظیم کے ساتھ رکھتا ہے اور اس کا احترام بھی کرتا ہے اور اس کا خیال بھی رکھتا ہے. باقی ہے کہ نہ اگر لکھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور عوام میں وسوسہ آئے گا اگر بندہ لکھتا ہے تو بغیر لکھے ہوئے بھی نالین پاک کو اپنے پاس جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا